السلام علیکم، میرا نام ہے کنیز فاطمہ اور ایک بار پھر سے میں اپنی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک پیارا سا ٹاپک لے کر کہ اللہ کا آزمائش کیا ہے، اللہ کا امتحان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے نبیوں سے کس طرح کا امتحان لیا، کس طرح کی آزمائش میں آپ نے اللہ پاک نے نبیوں کو ڈالا۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے سب سے جتنے بھی نبی آئے سب سے کوئی نہ کوئی آزمائش لیا ہے۔ اب جب آزمائش کی بات آ جائے تو ان نبیوں کا ذکر نہ ہو۔ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح کی بیماری میں مبتلا کیا، اللہ نے کیسی کیسی بیماری انہیں دی، اور زندگی کے کئی سال انہوں نے بیماری کے حالات میں گزارے، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور یقین اللہ پر پختہ تھا، اور پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کی یقین کو دیکھ کر اللہ نے انہیں مکمل شفا عطا کیا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا، پر اللہ نے آزمائش میں ڈالنا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اس لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا۔ 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے گزارتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، اور پھر 40 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کس طرح کا آزمائش لیا، کس طرح کی آزمائش میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ کئی عرصوں بعد اللہ نے تقریباً 80 سال کے بعد انہیں اللہ نے ایک اولاد سے نوازا، اور یہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی، بہت سجدے کیے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں یہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آزمائش لینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں عطا کیا۔ اور پھر جب وہ کچھ سال کے ہوئے تو اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں اور انہیں قربان کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے گردن پہ چھری چلانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر، یہ اللہ کی حکم تھی کہ اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے دل پہ پتھر رکھ کر، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، بس اللہ کے حکم پر قائم رہیں، اور اپنے بیٹے جو بہت عزیزی سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، پھر بھی وہ قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتے ہیں، محبت کو دیکھ کر کہ آپ کو اللہ سے اتنی محبت تھی، اللہ کو یہ محبت اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کا حکم ہوا اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، اور وہاں پہ ایک دمبا کو قربان کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اللہ اسے ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب ایسے ہی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا نے ان پر تہمت لگایا، اور پھر اسی تہمت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال مصر میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ وہ 12 سال قید رہیں اور اپنی رب سے، اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو میرا صحیح انصاف کرے گا، مجھے تجھ پر یقین ہے، اے میرے رب تو میرا صحیح فیصلہ کر۔ اور پھر 12 سال کے بعد دیکھیں جس ملک میں انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، آپ اسی ملک کے مصر کے حکمراں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کو اس آگ سے بچا لوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پھر دیکھیں کہ اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر اسی طرح دیکھیں ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کو آپ کی رب پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب ایسی بات ہے تو آپ پہاڑ سے کودک جائیں
اور دیکھیں کہ آپ کو آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خوب جواب دیتے ہیں کہ بے شک میں اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہوں، میں اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، پر میں اپنے رب کا امتحان نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مجھے لائن یاد آ گئی جو میں آپ کے سامنے یہ لائن پڑھتی چلوں کہ آزمائش دیکھیے نبیوں نے کس طرح کی آزمائش دی، صحابہ نے بھی، اللہ نے صحابہ جو تھے ان سے بھی اللہ نے آزمائش لیا۔ مجھے 2 لائن یاد آ گئی جو میں آپ کے سامنے پڑھتی چلوں کہ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اتنی بڑی بڑی آزمائش اور امتحان اللہ نے نبیوں سے لیا، اور ہم سے اگر تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم فوراً اپنی صبر کی صلاحیت کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پر جب کوئی آزمائش آئے تو ہم اپنے نبیوں کی حالات زندگی کو جانیں اور ان سے سبق لیں کہ اللہ ان سے ہی امتحان لیتا ہے، انہیں ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جس سے وہ بے پناہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور سکون کے ساتھ رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ میں پھر سے ملتی ہوں آپ کے ساتھ اسی طرح کے ایک پیاری حدیث یا واقعات پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔